السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ امریکہ کے اندر اب تک کی سب سے بڑی آواز خان کے حق میں اٹھ چکی ہے اور جو بائیڈن انتظامیہ اس وقت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے کہ کیا وہ پاکستان کے اندر جو بدماشی ہو رہی ہے، جو گنڈا گردی ہو رہی ہے، اس کو درگزر کرتی ہے، اسی طرح سے آنکھیں بند کر کے رکھتی ہے، اور اگر وہ اسی طرح سے آنکھیں بند کر کے رکھتی ہے تو اس کا بائیڈن انتظامیہ کو نقصان کیا ہوگا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ امریکہ کے اندر انتہائی پاورفل بغاوت، انتہائی پاورفل آواز خان کے حق میں اٹھ چکی ہے۔ اس سے پہلے میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ جب الیکشن کیمپین ختم ہونے میں اب تقریباً 25 سے 26 گھنٹے رہ گئے ہیں، الیکشن اب تقریباً 2 دن کی دوری پر ہے، ہو کیا رہا ہے؟ جہانگیر ترین، جن کا بیٹا علی ترین، ٹویٹر پر بڑا فلاسفر بنتا ہے، بڑا اصول پسند، کہ جب بشرا بی بی کو عدت والے کیس میں سزا ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ انتہائی گھٹیا سزا ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف اس کا باپ بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ گھٹیا بکواس کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے باپ کا کمین ٹاؤٹ جناب اون چودھری وہ گواہی دینے چلا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب جناب اسی جہانگیر ترین کو جتوانے کے لیے پہلے میاں شفیق کو لودرا سے اغوا کیا گیا، دستبردار کروایا گیا، پیر اقبال شاہ کو اغوا کیا گیا جو کہ انتہائی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں لودرا سے۔ اب جناب ان کے بعد جو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تھی عفت سمرو، ان کو بھی اغوا کیا گیا، اور اب ان کے حوالے سے بھی خبریں آ گئی ہیں کہ وہ بھی الیکشن سے دستبردار ہو گئی ہیں۔ اور اسی طرح وزیر آباد سے پی ٹی آئی کے امیدوار چودھری محمد یوسف صاحب جو کہ پی پی 35 سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور سابق آئی جی پنجاب کے بھائی کے مقابلے پہ لڑ رہے ہیں، اور وہ ڈی سی پنڈی ہیں اور ان کے بھی رشتہ دار ہیں، تو لہٰذا اب وہ طاقتوروں کو جتوانے کے لیے ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ ان کی فیملی کے مطابق جیل میں، تھانے میں ان پر بڑا تشدد کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے بیان حاصل کر لیا جائے اور وہ بھی الیکشن سے دستبردار ہو جائیں۔ اور حکومت آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن مکمل طور پہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ پی ٹی آئی کو سوچنا ہوگا، پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ حلقے، خاص طور پہ یہ لودرا کا حلقہ ہو گیا، یہ پی پی 55 کا ہو گیا، اگر یہاں سے گراؤنڈ ہی خالی ہو جاتا ہے، میدان ہی خالی ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ کس کو دیں گے؟ اگر کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر کیا اس الیکشن کا بائیکٹ کیا جاتا ہے؟ کیا وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ووٹ دینے کے لیے نہ جائے، یا کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگ بھی ووٹ دینے کے لیے جائیں وہ غلط جگہ پہ ٹھپا لگائیں یا دو ٹھپے لگا دیں، یعنی ووٹ خراب کر دیں؟ کیونکہ اگر ایک مقررہ حد سے زیادہ کسی حلقے کے اندر ووٹ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر بھی وہاں پہ ری الیکشن ہوتا ہے، وہ الیکشن جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی نے حکمت عملی اس حوالے سے طے کرنی ہوگی۔ اب امریکہ پہ آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا برطانیہ کا ایک سب سے بڑا جریدہ، 250 سالوں سے چھپ رہا ہے، دا اکانومسٹ، اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور سب کی چیخیں نکل گئی تھی۔ اس کے بعد امریکی جریدہ ٹائمز کے اندر بھی آرٹیکل لکھا گیا، اور آج ایک دفعہ پھر سے امریکی جریدہ دا ٹائمز جناب امریکہ کا ایک پرانا جریدہ ہے۔ 3 مارچ 1923 کے اندر پہلی دفعہ اس جریدے کی اشاعت ہوتی ہے، اور اب جب 3 مارچ 2024 آئے گا تو اس کو 101 سال مکمل ہو جائیں گے۔ آج اس جریدے نے کوئی ڈھکے چھپے الفاظ استعمال نہیں کیے، کوئی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی قسم کا جھاکا، ہیزیٹیشن، کوئی اس طرح سے کوئی پردوں کے اندر، اشاروں کے اندر بات کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے امریکہ کے اندر جو بائیڈن کی حکومت ہے، جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم تو بڑے سچے سچے لوگ ہیں، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت امریکہ کے اپنے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یعنی جس طرح سے عمران خان کے خلاف ہو رہے ہیں، عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں، سپریم کورٹ فیصلے کر رہی ہے، اسی طرح کا سلوک جو بائیڈن کے ساتھ بھی ٹرمپ انتظامیہ کر رہی ہے۔ تو لہٰذا اب ٹائمز نے ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے جو بائیڈن کو، امریکن حکومت کو، اور ٹائمز کے اندر آرٹیکل لکھا گیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی عام نتو خیرہ
جریدہ نہیں ہے، اخبار نہیں ہے، یہ ایک کریڈیبل، ایک بڑا 101 سال سے ہفتہ وار شائع ہونے والا جریدہ ہے۔ لکھا گیا ہے پاکستانی انتخابات میں دھاندلی کے واضح امکان پر امریکہ خاموش کیوں؟ انگریزی زبان کے اندر لکھا گیا ہے، میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے دھاندلی کے واضح امکانات ہیں، کھلم کھلا دھاندلی ہو رہی ہے جی، امریکہ خاموش کیوں ہے؟ کیوں ہے جی؟ بڑا چاچا بنتا ہے نا، بڑا وہ سپر پاور بنتا ہے نا، پیو بنتا ہے سب کا، کیوں ہے خاموش؟ سب سے بڑا ملک، بڑی سپر پاور اور حکومت بھی جو بائیڈن کی، جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، تو لہٰذا امریکہ کیوں ہے خاموش؟ بڑا واضح انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیوں ہے خاموش، اب کیوں نہیں بولتے؟ اچھا، مضمون کے اندر جناب لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بند کمرے میں کارروائی کی گئی، بند کمرے کے اندر کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران میڈیا، عوام یا عمران خان کی قانونی ٹیم میں سے کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان کے خلاف 180 الزامات کے تحت مقدمات چلائے گئے اور ملک کے ایک مقبول لیڈر کی اقتدار میں واپسی کی راہ کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا۔ یعنی 180 کے قریب مقدمات، پھر بند کمروں کے اندر مقدمات چلائے گئے، نہ میڈیا کو، نہ عمران خان کے اپنے وکلا کو، یعنی ون سائیڈڈ، مکمل ہی بند کمروں کے اندر ون سائیڈڈ ٹرائل اور 180 سے زائد مقدمات، اور اس کے بعد اس کے اقتدار میں آنے کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ اچھا، اسی مضمون کے اندر جو ہیومن رائٹس واچ کے ایشیائی امور کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں پیٹریشیا لکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کسی بھی طرح سے شفاف دکھائی نہیں دیتے، کسی طرح سے بھی، کسی اینگل سے بھی شفاف دکھائی نہیں دیتے، مگر امریکہ اس کے باوجود اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دے رہا، جو کہ حیرت انگیز معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ فیئر الیکشن ہو رہا ہے، امریکہ پھر بھی خاموش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اچھا، مزید لکھا گیا ہے امریکہ کی موجودہ قیادت عمران خان کو سنائی جانے والی سزاؤں کے معاملے پر بھی مکمل طور پر خاموش ہے۔ اگر پاکستان کسی بھی طرح سے خرابیوں سے آلودہ ہوتا ہے تو یہ امریکی قیادت کے لیے بھی درد سر بن سکتا ہے۔ یہ امریکہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑی دور بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، امریکہ کے لیے بھی درد سر بن سکتا ہے۔ اچھا، امریکی جریدے نے عمران خان سے بائیڈن انتظامیہ کی ناراضگی پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کی عمران خان سے اچھی نہیں بنی، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان سرد مہری آئی۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کا الزام بھی امریکہ پر عائد کر دیا، جس سے صورتحال مزید خراب ہوئی۔ ساتھ ہی عمران خان نے روس اور چین کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کیے اور روس کی جانب غیر معمولی جھکاؤ بھی دکھایا، تو اس وجہ سے امریکہ ہوا ناراض۔ لیکن انہوں نے کہا کہ امریکیوں آنکھیں کھولو، ٹھیکیدار بنتی ہو تم، اور یہ تم الیکشن سے چند دن پہلے، چند مہینے پہلے، ہفتے پہلے پاکستان کا آرمی چیف جو پورے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے وہ امریکہ کا دورہ کر کے بھی گیا ہے، اور اگر پاکستان کے اندر اسی طرح سے بربریت جاری رہتی ہے، الیکشن بھی فیئر نہیں ہوتا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ کیونکہ امریکہ عمران خان سے خوش نہیں، جو بائیڈن انتظامیہ خوش نہیں، تو یہ سارا کچھ امریکہ خود کروا رہا ہے۔ امریکہ اس کے اندر آنکھیں بند کرنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے نا وہ امریکہ کو کیا پتا جی ایک دوسرے دیش کا، دوسرے ملک کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ امریکہ اس کے اندر حصے دار ہے، امریکہ پارٹنر ہے، تو لہٰذا امریکہ کو آپ بولنا ہوگا، امریکن حکومت کو، کہ پاکستان کے اندر یہ جو لا قانونیت ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ ایک دھاندلی زدہ گھٹیا ترین الیکشن ہو رہا ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ بڑا ملک ہے پاکستان، ایسے نہیں ہے کہ کوئی سیریا ہے، ایران ہے یا کوئی اور ملک ہے، نیوکلیر سٹیٹ ہے، تو لہٰذا امریکہ بہادر، آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ دا ٹائمز کے اندر لکھا گیا ہے، اور یہ یقینی طور پہ ایک بڑی پاورفل آواز ہے اب تک کی امریکہ کے اندر جو خان کے حق میں جو ہے اٹھی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔